اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علاج کرنا سنت رسول ہے اور شفا من جانب اللہ ہے۔ میں پروفیسر حکیم سلیم عباس اپنے مطب العسکریہ دواخانے کی جانب سے اپنے ناظرین و سامعین کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں نے ٹاپک منتخب کیا ہے وہ خارش داد چنبل کے متعلق ہے، اور یہ داد چنبل خارش وغیرہ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوتی ہے، اور جب انسان اس میں گر جاتا ہے تو بڑا پریشان اور مزمحل ہو جاتا ہے اور کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خارش ایک ایسا مرض ہے کہ انسان کسی محفل میں بیٹھو تو کھجا کے پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسے کہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ دوسرا بندہ جو دیکھنے والا ہے وہ متحیر ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار تجھے کیا ہوا، جا یار اس کا علاج کروا، کہاں محفل میں بیٹھ گئے ہو۔ تو لہٰذا وہ اپنی حد تک محسوس کرتا ہے، تو علاج اس کا لازم ہے، ورنہ بندہ کسی حال کا نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، یہ داد چنبل یہ بھی ایسی موذی امراض ہیں، ایک دفعہ لگ جائیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بندہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہوتا، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، کپڑے پہنتا ہے تو وہ خون آلودہ ہو جاتے ہیں، اور خارش کی وجہ سے وہ جسم کو کھجا کے زخمی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نسخہ بتانے سے پہلے میں ان اپنے نئے ناظرین سے کہوں گا کہ میرا چینل اس کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب نسخے کی جانب آتے ہیں۔ یہ ہے گندھک آملہ سار، یہ دیکھو اس کو، یہ بڑی خطرناک چیز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو مدبر کر کے اس کو کوٹنا نہیں ہے، اس کو پیسنا ہے، زوردار ہاتھوں سے نہیں، ورنہ چنگاریاں اڑیں گی، بندہ ڈر جاتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ اس کی پاؤڈر کی شکل میں بھی ملتا ہے، لیکن آپ اس کو اوریجنل لیں، خود اس کو پیسیں آہستہ آہستہ، زوردار ہاتھوں سے نہیں، حمام دستے میں ڈال کر اور اس کو آہستہ آہستہ پیسو، تو یہ گندھک آملہ سار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گندھک آملہ سار۔ ٹھیک، اب یہ دوسری چیز ہے، یہ نان خواہ جس کو اجوائن بولتے، اجوائن دیکھو یہ مشہور چیز ہے اجوائن، تو یہ ہاضمے کی پھکیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، سفوف میں استعمال ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو آپ استعمال کریں اس نسخے میں، اجوائن کو۔ ٹھیک ہے، یہ 50 گرام اجوائن لے لیں صاف کر کے، اور یہ 20 گرام یہ لینی ہے گندھک آملہ سار، 20 گرام، یہ 50 گرام، یہ 20 گرام۔ ٹھیک ہے، یہ جناب ہے تخم پواڑ، تخم پواڑ، پواڑ پے نون واؤ الف ڈے پواڑ، ٹھیک ہے نا، تخم پواڑ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی 50 گرام لے لینے، اس کو بھی پیسنا ہے۔ یہ ذرا مشکل سے پیسا جاتا ہے، لیکن زوردار ہاتھوں سے جب پیسیں گے تو یہ پیسا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، یا گرائنڈر میں پیس لیں، بہرحال یہ تھوڑا مشکل میں اس کی پسائی ہوتی ہے۔ تو 50 گرام یہ لے لو، یہ 50 گرام یہ بابچی ہے، بابچی، یہ ذرا موٹے دانے ہوتے ہیں، کالے کالے موٹے دانے ہوتے ہیں، بابچی، یہ داد خارش چنبل کے لیے مشہور دوا ہے، اور اس کا استعمال بھی لازمی اکثر لوگ کرتے ہیں، اور ایسے نسخوں میں، خارش کے نسخہ جات میں یہ مشہور دوا شمار کی جاتی ہے، بابچی۔ ٹھیک ہے، تخم بابچی یہ بھی 50 گرام، اور تخم پواڑ یہ بھی 50 گرام لینے۔ اب یہ ہے کالی زیری، یہ بڑا مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، کالی زیرے کی طرح ہوتی ہے جیسے کالا زیرہ ہوتا ہے، لیکن اس سے قدرے موٹی ہوتی ہے کالی زیری۔ یہ اکثر اکیلا بھی پیس کے تیل میں ملا کے اس کو خارش والی جگہ پہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اس کا سفوف بنا کے پھر کیپسول اس کے بھرنے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو پیسیں گے، رگڑیں گے، اچھی طرح رگڑائی کر کے 50 گرام یہ کالی زیری صاف ستھری کر کے، اس کو 50 گرام یہ کالی زیری، 50 گرام بابچی، 50 گرام نان خواہ، 20 گرام یہ گندھک آملہ سار، اور تخم پواڑ، تخم پواڑ، ٹھیک ہے، یہ بھی 50 گرام۔ یہ اب ہوگئی 1 2 3 4 5 چیزیں، ان کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے الگ الگ پیس لو، پھر تمام کو اکٹھے ملا کے پھر رگڑ لو، اچھی طرح پاؤڈر بنا لو پیس کے، پھر اس طرح کیپسول بھرنے، ہمارے مطلب پہ ہم نے یہ کیپسول بنائے ہوئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ، یہ سب مصفی خون ہے،
خون کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دیکھو خون کی صفائی جب تک نہیں ہوگی تو وہ مرض جڑ سے ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ویسے اوپر مرہم لگا لو، وہ اندر سے زخم کچا رہ جائے گا، مرض ختم ہونے والا نہیں ہے اس طریقے سے جب تک آپ کوئی دوائی استعمال نہیں کریں گے۔ اندر خون کو صاف کرنے والی جب تک کوئی دوا استعمال نہیں کریں گے اس وقت مرض جڑ سے ختم ہونے والا ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو میرا نسخہ ہے یہ مصفی خون ہے۔ اس سے بڑے بڑے جو خون کے امراض کی جو امراض ہیں خون کی وجہ سے وہ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور کئی مرض جڑ سے بھی ختم ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ جو خنازیر ہے، جو گلے میں جو گلٹیاں بن جاتی وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ دانت چنبل تو ایک چٹکی کا کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، یہ وہ دوائی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ استعمال کریں اور مجھے دعا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا بہترین نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو چاہیے، آپ نہیں بنا سکتے تو میرے مکتب پہ موجود ہے، سکرین پہ جو میرا نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ نمبر، اس پہ رابطہ کریں اور یہ دوا مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور کمنٹس دینا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔